سٹ صاحب بہت پرانی آپ کی پیشگوئی ہے نیٹو کے خاتمے کی. اب جو ارادے امریکہ کے دکھائی دے رہے ہیں گرین لینڈ کو لے کر، اور ادھر خطرہ یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ اٹیک بھی کر سکتا ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے ساری ٹیریٹری کو. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یو ایس کسی سٹیج پر جا کر یہ بھی کر سکتا ہے اگر وہاں یورپین نیشنز اس کو ریزسٹ کرتی ہیں اس چینج کو، وہ بھی ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوگا تو یورپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ ڈنمارک کیا کرے گا؟ دیکھیے ڈنمارک نے تو آلریڈی کہا ہے کہ اگر امریکہ فزیکلی ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرتا ہے گرین لینڈ کو تو ہم ریزسٹ کریں گے. اور یہاں تک اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نیٹو خطرے میں ہے. پھر جی اگر نیٹو ہماری ہیلپ نہیں کرے گا، جو کہ اس کا قانون کے تحت نیٹو ہیز ٹو ہیلپ نیٹو کنٹریز. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیٹو کا ہیڈ تو امریکہ ہے. تو کیسے نیٹو کی کنٹریز ہیلپ کریں گی وین دا ہیڈ آف نیٹو جو ہے وہی خود ہی کر رہا ہے، اس میں ملوث ہو. ملوث کیا ہے، کر ہی وہی رہا ہے. تو اس لیے یہ جو دھمکی دی ہے اس نے یا اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی پھر نیٹو ٹوٹ جائے گا، یہ ہے وہ ہے. میرا نہیں خیال نیٹو کے ملک جو ہے ان کی مدد کے لیے آئیں گے. شور ووٹ ڈالیں گے، کچھ نہیں کریں گے. اور مگر اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کے اوپر کر رہا ہے. اس کی وجہ وہ ہے جو میں نے پہلے ایکسپلین کی تھی. میں نے آپ کو پتہ کافی عرصے سے میں کہہ رہا ہوں کہ نیٹو کا اب خاتمے کا وقت آ گیا ہے. آہستہ آہستہ یہ ختم ہوگا، ایک ایک کر کے ملک جو ہے وہ چھوڑیں گے. آپ نے یوکرین وار کے اوپر یہ تبصرہ کیا تھا. اور وہی کور ایشو ہے یورپ کا. گرین لینڈ نہیں ہے کور ایشو. کور ایشو یوکرین ہے، اور وہاں نیٹو کے جو ایشوز، اور وہاں امریکہ بھاگ گیا وہاں سے اور ان کو چھوڑ گیا اور کہا خود لڑنا شیئر بڑھاؤ، اپنا بڑھاؤ اور لڑنا تو لڑو، میں نے نہیں کرنا آپ کچھ بھی. تھوڑا بہت وہ لگا ہوا ہے تاکہ وہ گر ہی نہ جائے بالکل زیلنسکی، اور اچھی ڈیل مل جائے. مگر اور یہ لوگ کہیں گے ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیل لے کے دی ہے، ہی وانٹس ٹو بی دی وکٹر. مگر یہ کہ وہ روس کو روکے، وہ تو ہی از ناٹ ان فیور آف دیٹ. وہ تو کہتا ہے جی روس کو یہ ٹیریٹریز دے دیں، مکا کرو، ختم کرو. اور یہ جو ہماری فلسفہ تھا کہ ہم یوکرین کو نیٹو میں لے کے آئیں گے، اس کو چھوڑ دیں، فرگیٹ اٹ. کیونکہ دیکھیے نا ابھی جو لیٹسٹ یورپینس نے جو پروپوزل دی ہے وہ یہ دی ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے جو ہے وہ ہے، آپ رکھ لیں، مگر اگلے 10 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے نیٹو کنٹریز کی پیس کیپنگ فورسز ہوں گی وہاں. یار یہ تو وہی بات ہے کہ نیٹو وہاں بیٹھا ہوگا. تو ہم روس نے تو ریجیکٹ کر دیا کہ نو پیس کیپنگ فورس. تو یہ بھول جائیں آپ. یہ اب جو رہ جائے گا وہاں کوئی فوج ووج نہیں ہوگی، وہ بالکل جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھے، نہیں تو ایسی کی تیسی. تو وہ یورپین سے بھی تیار نہیں ہے ماننے کے لیے، اسپیشلی جرمنس کو. ایک جسے میں بات کر رہا تھا ایک جرمن ہائی ایمبیسڈر کے ساتھ، یہاں کا نہیں کہیں اور کا. تو میں اسے پوچھ رہا تھا کہ یار واٹس یور پرابلم، اتنے آپ لوگ کیوں خوف زدہ ہیں؟ وہ کہنے لگا وی ہیو این ایگزسٹینشیل فیئر آف دا گریٹ رشین بیئر. کہ وہ تاریخ ہماری آپ لوگ پڑھیں، ہمارا تو بڑا پرانا پرابلم ہے. آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا ایشو ہے اور ہٹلر کا کے بعد کا ایشو ہے. ہمارا تو بہت پرانا مسئلہ ہے کہ یہ رشیا جو ہے has been encroaching upon the great bear، جہاں سے یہ آتی ہے. 300-400 سال کی ہسٹری ہے کہ وہ حوث کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے and so on. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو we will not accept this. ہم تو وہاں پہنچنا چاہتے ہیں نیٹو کو. اب نیٹو فارغ ہے، امریکہ جو نکل رہا ہے وہاں سے، تو نیٹو تو فارغ ہے. وہ اس حد تک ہے ایک فیس سیونگ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈنمارک کی ہیلپ کے لیے نیٹو کی کنٹریز نہیں آئیں گی. اگر امریکہ یہ ایک آپریشن کر کے جگہ سیز کر سکتا ہے تو وہ سیز کرنے کے بعد وہ نیگوشیٹ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو اس وقت جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہے نا وہاں، اس کو تبدیل کر سکتا ہے. ان کو کوئی ایسی ڈیل آفر کر سکتا ہے جس کے ساتھ اس کو جو ان کے مقاصد ہیں وہ پورے ہو جائیں اور گرین لینڈ جو ہے ان کے قبضے میں آ جائے ان کرٹیکل ویز. باقی یہ ہے کہ ان کی خوشحالی یہ وہ دے ویری گڈ ایٹ دیٹ، دے کین ڈو دیٹ. تو آئی تھنک ڈنمارک کے جو پرائم منسٹر ہیں لیونگ ان اے فولس پیراڈائز، نہ وہ امریکہ کو ریزسٹ کر سکتے ہیں، نہ وہاں کوئی لڑائی ہوگی. یہ اپنے پریشر ٹیکٹکس کے ساتھ ہی یہ اپنا کام کر لے گا، اور کوئی اس کی گرین لینڈ کی ہیلپ کے لیے کوئی نہیں آئے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد اگر اس نے راستہ یہی اختیار کیا کہ فورسبلی لینے کی کوشش کی تو اس کی بیک لیش ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ پریشر ڈالے گا کہ وہ انڈیپینڈنس لیں سٹیج 1 میں، اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل کریں. ٹھیک ہے. سٹ صاحب آپ نے اس سے پہلے مجھے کہا کہ رشیا یا چائنا
گرین لینڈ کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں کریں گے. وہ تو بڑے حیران کن بات ہے یہ کہ ابھی رشیا کی جانب سے بیلسٹک میزائل یورپس لارجسٹ گیس اسٹوریج پر فائر کیا گیا ہے, تو وہ تو اپنے عزائم بتا رہا ہے. رشیا تو خاموشی سے نہیں بیٹھ رہا, وہ تو پیش رفت جاری رکھے ہوئے ہے, تو وہ کیسے آرام سے امریکہ کو بازی لے جانے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. بٹ اسی فیکٹ کو جو آپ نے پیش کیا ہے اس کو میں الٹا کرتا ہوں. الٹا ایسے کرتا ہوں کہ رشیا کا کوئی اس وقت صرف ایک ہی انٹرسٹ ہے, اور وہ ڈائلیوٹ نہیں کرنا چاہتا کہ ادھر بھی لڑے ادھر بھی لڑے ادھر بھی لڑے. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ادھر بھی جن نے پیچھے لڑائے, وینیزویلا کے اوپر وہ پیچھے لڑائے, انہیں کوئی نہیں لڑانے. نہ ہی چائنا از انٹرسٹڈ کہ جی اتنی دور جا کے امریکہ کے ساتھ کوئی پنگا لیا جائے. نو, دے آر فوکسنگ آن دیئر مین ایشوز. چائنا کا مین ایشو یہ ہے کہ اس کا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ کنٹینیو کرے, اس کا برکس کا انیشیٹو جو ہے وہ کنٹینیو کرے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دیٹ از دا ریئل لانگ ٹرم پاور اسٹرگل. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں حرکتیں کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ, دے ہیو نو کانسیکوینس ٹو دیٹ. وہ کہتے ہیں وی ہیو ٹو کنٹینیو وتھ واٹ وی آر ڈوئنگ. تو وہ اپنے آپ کو انوالو نہیں کریں گے اس قسم کی ویسٹرن ہیمسفیئر کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں ان کے آپس میں. دوسری چیز, رشیا وانٹس ٹو فوکس آن دا یوکرین. رشیا کہتا ہے میں نے ساری انرجی, بیکاز دیکھیے رشیا کی اکانومی جو ہے از ناٹ ویری بگ اکانومی, اوکے, اور وہ کافی پریشر ہے اس کے اوپر کرنٹلی. اسی لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ استعمال کر رہا ہے نا اکنامک پریشر, کہ تیل کے جو ریونیوز ہیں رشیا کو نہیں ملیں گے تو وہ لڑائی کنٹینیو نہیں کر سکتا یہ. تو اس لیے آئی تھنک رشیا جو ہے از فوکسڈ کہ جتنی جلدی وہ یوکرین کا معاملہ ختم کرے, جو ٹیریٹریز لینی ہے لے کے اور ڈیل کر کے ختم کرے, دیٹ از اٹس موسٹ پرائیورٹی, ٹاپ پرائیورٹی. اسی لیے جو آپ نے ذکر کیا کہ پولینڈ کے بارڈر کے اوپر اور یوکرین کے بارڈر کے اوپر سب سے بڑی جو یوکرینین گیس فیسلٹی ہے اس کو رشینز نے سپرسونک میسائل کے ذریعے, جو جس کے ملٹیپل وار ہیڈز ہیں, اس کے ذریعے جا کے انہوں نے اس کو اٹیک کیا اور لاک آؤٹ کر دیا. دس از کوائٹ انپریسیڈنٹڈ, دس از اے ویری میجر اٹیک. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رشیا از یوزنگ دس اپرچونٹی کہ ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ, میکسیکو, وینیزویلا, کولمبیا, کیوبا, وہ ادھر ادھر کرتا پیا, وہ اپنے ہیمسفیئر میں, یہ اپنے ہیمسفیئر میں کہتے ہیں جلدی نہ لسی تو کریے نا, تاکہ وہ ہی از بزی ڈوئنگ آل دیٹ, تو ادھر جلدی سے لیٹس سیز واٹ وی کین. دیٹ از وائی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ پنگا وہاں نہیں لیں گے. تو آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ کیوں چپ کر کے بیٹھے ہوئے. رشیا ول فوکس آن یوکرین اینڈ یوکرین اونلی اینڈ نتھنگ ایلس. اوکے, یعنی اپنے اپنے ٹارگیٹس ہیں سب کے. لیکن ایسے میں رشیا سے تیل پرچیز کرنے پر, تیل ریونیوز پر جو آپ نے بات کی, اس پہ 500% ٹیرف لگانے کی دھمکی ہے انڈیا کو بھی. جی ہاں, دیکھیے نا, بڑا امپورٹنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. چائنا کو تو روک نہیں سکتا فرام ٹیکنگ آئل, ٹھیک ہے. ابھی فار ایگزامپل وینیزویلا سے آئل جا رہا تھا چائنا کو, وہ نہیں لے گا, روس سے اور لے لے گا. تو چائنا تو از اوکے. رشیا کو بھی اتنا نقصان نہیں ہوگا بائی لاس آف ریونیو بائی ناٹ ٹریڈنگ ود وینیزویلا, تو چائنا رشیا سے لے لے گا. انڈیا از اے میجر سپلائر, میجر بائر. انڈیا از اے میجر بائر. انڈیا پریٹینڈ کر رہا ہے کہ ہم نے کم کر دیے, سب کو بتا رہا ہے کہ ہم نے کم کر دیا, ہم نے کم کر دیا. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا, کوئی کام وام نہیں کیا, وہ ڈرامے کر رہے ہیں. اچھا, اب ڈونلڈ ٹرمپ از ویری اپسیٹ. دس از دا مین ایشو جس کے اوپر نریندر مودی از ناٹ کوآپریٹنگ, اینڈ ون آف دا ریزنز از ناٹ کوآپریٹنگ از انڈین بگ بزنس از انوالوڈ ان دس ٹریڈ, اور وہ بگ بزنس از دا بگیسٹ سپورٹر آف دا بی جے پی. تو اس قسم کے انٹرسٹ بھی وہاں لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے آئی تھنک نیکسٹ ٹارگیٹ انڈیا, اور وہ پرانا ٹارگیٹ ابھی تک ہلا نہیں ہے نا. اب اور پریشر آئے گا اس کے بعد آن انڈیا کہ جی آپ بالکل بہت ہو گیا مذاق, بند کریں. انڈیا نے بند نہیں کرنا. انڈیا دیکھیں نا, انڈیا بند کرتا ہے انڈر امریکن پریشر. تو اینٹی امریکنزم انڈیا اس وقت بڑھ رہی ہے, اور نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے اس کی پاپولیرٹی گرے گی. نریندر مودی از ان ٹربل. وہ کیسے بیلنس کرے گا یہ سب چیزوں کو. تو دیٹس دا مین وچ از ون آف دا ریزنس جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ نریندر مودی کے مشکلات ویزاوی امریکہ بڑھنے والے ہیں, کم نہیں ہونے والے. اور اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ پھر پنگا لے گا تاکہ پبلک اوپینین کو اپنی طرف ساتھ رکھے. اوکے, دس از مائی ویو کہ ون آف دا ریزنز از دیٹ انڈیا ول وانٹ ٹو ڈائیورٹ اٹینشن فرام اٹس فیلئر ویزاوی امریکہ اینڈ فارن پالیسی. تو انڈیا پاکستان کی طرف توجہ رکھے. تو ایسے میں اس طاقت کے نے جس نے سیز فائر کا کریڈٹ بار بار لیا, اس کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان سے پنگا لینے کی جرت نہیں. وہ 2 دن 4 دن کا پنگا ہوگا نا, وہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا میں نے روک دیا. ٹھیک ہے. بہرحال جو ٹریڈ ٹاکس ہیں اس کے بریک ڈاؤن کی خبریں آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے کہ انڈیا کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ مودی جی نے کال نہیں کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اور دوسری طرف انڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ٹریڈ ٹاکس معمول کے مطابق جاری ہیں. بہرحال یہ ابہام ابھی
اب بھی باقی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کا انجام کیا ہوگا. بریک کے بعد